جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیرت کے لحاظ سے، صورت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے وہ شبیہ مصطفیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے قریب نبی علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ تو عارف باللہ حضرت سیدنا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسن مجتبی کے ساتھ سفر کے دوران حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، اور آپ کا گزر ایک خشک باغ کے قریب سے ہوا جہاں پر کھجوریں نہیں تھی بلکہ وہ جو درخت تھے وہ سوکھے پڑے تھے۔ تو غلام نے جناب امام حسن مجتبی کا جو بچھونا تھا وہ ایک سوکھے درخت کے نیچے لگا دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، یہ امام حسن مجتبی کے ساتھ اس سفر کے اندر تھے۔ تو یہ بھی اس درخت کے قریب بیٹھے امام حسن مجتبی کے پاس، تو عرض کی کہ اے نواسہ رسول، کاش اس درخت کے اوپر کھجوریں ہوتی تو ہم لوگ کھاتے۔ تو جناب سیدنا امام حسن پاک نے جب یہ بات سنی تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا فرمائی۔ جب دعا فرمائی نا تو وہ درخت جو ہے سرسبز و شاداب ہو گیا اور اس کے اوپر کھجوریں آ گئی۔ تو ایک شخص تھا جو پاس کھڑا تھا، شتربان یعنی اونٹ ہانکنے والا، تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ جادو کا کرشمہ ہے، یہ جادو ہے، جادو کا کرشمہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اس شخص کو ڈانٹا اور کہا بدبخت توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں، یہ جادو نہیں ہے، یہ نواسہ رسول کی دعا کا اثر ہے، یہ نواسہ رسول کی دعا کا اثر ہے امام حسن مجتبی کی۔ تو کہا کہ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی دعا فرمائی تو وہ جب سرسبز شاداب ہو گیا، کھجوریں آ گئی، تو کہتے ہیں کہ پورے قافلے والوں نے اس کو توڑا کھجوروں کو اور پھر سب نے مل کر کھایا۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے قبل ہی بشارتیں ملنا شروع ہو گئی تھی۔ حضور علیہ السلام کی چچی جان حضرت سیدنا ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اپنا خواب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا میری گود میں آ گیا۔ تو جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام الفضل کہ تم نے بہت اچھا خواب دیکھا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہاں بھی ولادت نہیں ہوئی، پہلے ہی جب خواب دیکھا تو انہوں نے فرما دیا کہ تمہاری گود کے اندر ایک بچہ آئے گا، تم اسے دودھ پلاؤ۔ یہ سیدہ ام فضل کو جناب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے جب خواب بیان کیا نا تو حضور علیہ السلام نے ان کو بشارت دی پہلے۔ تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں جناب امام حسن مجتبی پیدا ہوئے، ظہر ٹائم امام حسن پیدا ہوئے، سیدہ نساء العالمین اتنی پاک دامن ہے کہ ادھر حسن پاک کی ولادت ہوئی، ادھر سیدہ ظہر ٹائم ولادت ہوتی ہے، عصر ٹائم غسل کر کے وضو کر کے سیدہ مصلی پر کھڑے ہو کر رب کی نماز پڑھ رہی ہے۔ جب وہ ماں اتنی پاک ہوگی، جب وہ ماں کا اتنا کمال ہے تو خود بتاؤ بیٹے کتنے کمال ہیں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی تو ام الفضل امام حسن مجتبی کو دودھ پلایا۔ ولادت کا سعادت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 15 رمضان مبارک کو ہوئی۔ آپ کا نام جو ہے نا حسن تھا، آپ کی کنیت ابو محمد، القاب تقی، سید، سمت رسول، سمت اکبر اور ریحان الرسول بھی آپ کو کہا جاتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے پھول امام حسن مجتبی کو کہا جاتا ہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں کہ جن کے بارے میں میرے کریم نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسن و حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار امام حسن پاک، امام حسین پاک۔ ہدایت کے بخشش کے اندر میرے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلیم جس میں حسین و حسن۔ تو جناب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ ہستی ہیں کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسن مجتبی سے بڑھ کر کوئی شبیہ مصطفیٰ نہیں تھا، یعنی خوب وہ جو ملتے جلتے تھے نا، امام حسن تھے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ ملتے تھے، آپ کی جو شخصیت تھی وہ نبی علیہ السلام سے ملتی تھی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں کہ نواسہ رسول امام حسن مجتبی بہت محبت فرماتے تھے حضرت، تو آپ اکثر فرمایا کرتے تھے خدا کی قسم کسی ماں نے حسن جیسا نہیں جنا، اتنا خوبصورت بیٹا حسن جیسا کسی ماں نے نہیں جنا۔ تو یہ فرزند رسول کی، یہ نواسہ رسول کی شان اور شوکت ہے کہ نبی کے صحابہ کی محبت تو دیکھیں نا، دیکھیں صحابی تو کہیں کہ اللہ کی کائنات کے اندر حسن جیسا کوئی نہیں، تو کوئی دوسرا کہے کہ حسین جیسا کوئی نہیں ہے، پھر صحابہ کہے کہ ان کے نانے جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ تو بات یہ کہ ان کا دماغوں میں آتی ہے کہ جب نانے کا اتنا کمال ہے تو ظاہر ہے نواسوں کا بھی تو کمال ہوگا نا۔ تو یہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے امام حسن کو اپنے کندھوں کے اوپر اٹھایا ہوا، اپنے دوش مبارک کے اوپر امام حسن مجتبی کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو کسی صحابی نے دیکھا تو کہا واہ کیا بات ہے، سواری کتنی خوبصورت ہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سواری کتنی خوبصورت ہے۔ تو میرے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابی رسول کی بات سنی اور فرمایا تم سواری کو دیکھ رہے سوار کو نہیں دیکھ رہے کتنا خوبصورت ہے، یعنی امام حسن مجتبی کے بارے میں سرکار فرمائے۔ اور یہی وہ رسول اللہ کے فرزند ہیں، رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ میرے سرکار ادھر سجدے میں جاتے، امام حسن پاک آتے تو سیدھے میرے سرکار کے جو کش مبارک پر چڑھ جاتے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اس وقت تک اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھاتے جب تک حسن پاک اوپر سے اتر کر نیچے نہ آ جائے۔ دونوں شہزادے امام حسن پاک امام حسین پاک، یہی عادت مبارک تھی سرکار علیہ السلام کے۔ پھر جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کپڑے میں لپیٹ کر نہ حضور کی بارگاہ میں پیش فرماتے۔ تو سرکار نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ تو جناب حیدر کرار کہتے ہیں کہ نام ابھی نہیں رکھا، کہ میرا یہ عادت تھی کہ آپ اس کا نام رکھیں، یا رسول اللہ آپ ان کا نام رکھیں۔ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جب امام الانبیاء نے رکھا تو امام الانبیاء نے بھی فرمایا نا میرا خدا امام حسن کا نام رکھے۔ پھر حسن جب نام رکھا گیا تو پہلے عرب کے اندر کسی کا نام ایسا حسن نہیں تھا، پھر بعد میں نام شروع ہوئے۔ حسن مجتبی یہ پہلی شخصیت ہے جن کا آسمانوں سے نام آیا، حسن و حسین جنتی پھول، جنتی نوجوانوں کے سردار جنت سے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی لگن ان بچوں کے ساتھ ہو گئی، اتنی محبت ہو گئی کہ سرکار علیہ السلام ان کے بغیر نہیں رہتے تھے۔ اللہ اکبر، ایک سفر کے دوران صاحبزادے رونے لگے تو امام الانبیاء کے کان مبارک تھا، ان کے رونے کی آواز جب پہنچی تو حضور علیہ السلام آئے اور کہا کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، ادھر بھوک لگی ہے اس وجہ سے رو رہے ہیں۔ تو میرے امام انبیاء صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فاطمہ ان کو نہ رلایا کرو، یہ روتے ہیں تو مجھ محمد کا دل توڑتا ہے، اور جب یہ خوش ہوتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، اور جب میں خوش ہوتا ہوں تو خدا کی ذات بھی خوش ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ جو ان سے پیار کرے میں محمد ان سے پیار کرتا ہوں، اور جب میں محمد کسی بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاؤں پھر خدا کی ذات بھی ان بندے سے پیار کرنا شروع ہو جاؤں۔ یہ سرکار علیہ السلام کے ایسے نواسے ہیں، کائنات عالم کے اندر کوئی کسی کو سونگتا نہیں ہے، ہم اپنی اولاد کو چومتے ہیں۔ ایک نواسہ رسول کی عظمت اور شان یہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ نے سونگتے بھی تھے، چومتے بھی تھے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ چومنا تو پتہ چلتا ہے، یہ سونگتے کیوں ہیں؟ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ وہ شہزادے ہیں جن سے جنت کی خوشبو آتی ہے، یہ میرے جنتی پھول ہیں، ان سے جنت کی خوشبو آتی ہے، اس وجہ سے میں ان کو سونگتا بھی ہوں، ان کو چومتا بھی ہوں۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پیار فرماتا ہے، اور جو ان سے محبت فرماتا ہے اللہ بھی ان سے محبت فرماتا ہے۔